بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے سید ویس احمد. آج کی اس ویڈیو میں سائنس اور انجینئرنگ کے ڈفرینس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ سائنس اور انجینئرنگ میں بیسکلی کیا ڈفرینس ہے. کیونکہ ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو کہ سائنس اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کے ڈفرینس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک سائنٹسٹ کا کیا کام ہوتا ہے اور ایک انجینئر کا کیا کام ہوتا ہے، اور سائنس اور انجینئرنگ میں ہم کیا پڑھتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں اس کے ڈفرینس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. تو اس سائنس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے. کوئی اس کو اسٹڈی آف نیچر بولتا ہے، کوئی اس کو اسٹڈی آف ریسرچ بولتے ہیں، کوئی کیا بولتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی آف نیچر بولتے ہیں تو یہ آپ نے ایک فیلڈ کے ساتھ اس کو لمیٹڈ کر دیا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کوئی اور ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہر کسی نے اپنے انداز سے ڈیفینیشن کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کو پراپر دیکھیں تو سائنس کے ہم بیسکلی 3 کام کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس اس میں آبزرویشن ہوتی ہے، ایک ہم اس میں ہائپوتھیسس کرتے ہیں، اور ایک ہم اس میں ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ 3 کام ہوتے ہیں. یہ 3 کام جو ہے سائنس میں یہ 3 کام کیے جاتے ہیں، اور ایک سائنٹسٹ کا بھی یہ 3 کام ہوتے ہیں. وہ یا ہائپوتھیسس کرے گا، یا آبزرویشن کرے گا، یا وہ ریسرچ کرے گا. تو ریسرچ کا تو آئی تھنک آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا. ابھی میں مزید بھی اس کو انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو میں ایکسپلین بھی کروں گا. لیکن ہائپوتھیسس آبزرویشن کیا ہوتا ہے کہ وہ جسٹ ایک تھیوری ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پاس بگ بینگ تھیوری تھی، یا ہمارے پاس جو کہ ڈارون کی ایک تھیوری ہے. تو اس طرح کی بس سمپل تھیوریز ہوتی ہیں. وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح جو کہ آبزرویشن، اس میں آبزرویشنز ہوتی ہیں، ہائپوتھیسز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس تیسرا جو ہے بہت امپورٹنٹ، تو وہ ہے ہمارے پاس اس میں ریسرچ ہوتا ہے. تو ریسرچ میں جو ہے یہ ایک بیسک جو ہے تو ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم مختلف ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، مختلف انالیسس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس میں ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ابھی میں نے اس کا سولوشن نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ سائنٹسٹ اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ انالیسس کرتا ہے. اس کے لیے جو اس کا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد وہ اس کا جو ہے وہ ڈائگنوسس کرتا ہے کہ اس کا یہ پرابلم کس وجہ سے ہے. اور پھر اس کو جو ہے وہ، اگر مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے. آپ نے پہلے کیا کر دیا؟ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کا ڈائگنوسس کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد کس وجہ سے ہے. کیونکہ سر میں درد تو وہ سی وجوہات ہو سکتی ہے. سر درد تو اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سر درد تو ٹھنڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بے آرامی کی وجہ سے، مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کا ڈائگنوسس کرتا ہے کہ اس کے سر میں یہ درد یہ کس وجہ سے. تو اس طرح سائنس سے ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس طرح ہم اس کا ڈائگنوسس کرتے ہیں، اور مختلف پروسیس سے ہوتے ہوئے ہم پھر اس کے سولوشن پر جاتے ہیں. مختلف ایکسپیریمنٹس ہم کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے ہم اس کا ایک سولوشن جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ریسرچ میں ہمارے پاس یہ کام ہوتا ہے. سائنس میں ہم یہ کام کرتے ہیں. اب انجینئرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک انجینئر یا انجینئرنگ میں پڑھتے کیا، یا ایک انجینئر کا کیا کام ہوتا ہے. تو ابھی سائنٹسٹ نے جو سولوشن نکالا ہوتا ہے اس کو ابھی امپلیمنٹ کرنا یہ پھر انجینئر کا کام ہوتا ہے. انجینئر کیا کام کرتا ہے کہ سائنٹسٹ نے جو مختلف ریسرچز کے بعد، مختلف ایکسپیریمنٹس اور انالیسس کے بعد آبزرو جو ہے وہ ایک سولوشن نکالا ہوتا ہے، یا سولوشن کنکلوڈ کیا ہوتا ہے، تو اس کو ابھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا یہ سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے. اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ مختلف الگورتھم ڈیزائنس کرتا ہے. وہ مختلف ٹیکنیکس اور ٹول یوز کرتے ہوئے وہ اس کے جو ہے وہ ایون کہ اگر بعض ٹائم اگر یہ آپ کے پاس ٹول موجود نہ بھی ہو تو اس کے لیے مختلف ٹول جو ہے وہ بناتا ہے، اور مختلف ٹیکنیکس کو یوز کرتا ہے، اور پھر وہ جو پرابلم کا سولوشن نکلا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ایک انجینئر کا کام ہوتا ہے. تو بیسک ڈفرینس سائنس میں انجینئرنگ میں یہی ہے کہ سائنٹسٹ کیا کرتا ہے، ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کا سولوشن نکالتا ہے. جبکہ انجینئر کیا کام کرتا ہے، انجینئر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو اگر کمپیوٹر سائنس کے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کمپیوٹر، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بائنری لینگویج کو سمجھ سکتا ہے، مشین لینگویج کو 0 اور 1 کی لینگویج میں وہ بات کرتا ہے، جبکہ ہم انسان جو ہے وہ تو نیچرل لینگویج سمجھ سکتے ہیں. ابھی کمپیوٹر کو اپنی زبان میں مطلب سائنٹسٹ نے سوچا کہ کوئی اس طرح لینگویج نکالی جائے جو کہ ہیومن کے لیے بھی جو ہے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، اور مشین کے لیے بھی جو ہے کمپیوٹر کے لیے بھی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو. تو انہوں نے کیا کیا اس پر مختلف ریسرچز کیے، اور پراپر ایک سولوشن اس کا نکالا، مختلف پروگرامنگ لینگویجز نکالے. تو پھر کیا کہ اس کو ابھی امپلیمنٹ کرنا یہ پھر کس کا کام تھا؟ یہ انجینئر کا کام تھا. انجینئر کیا کرتا ہے؟ پروگرامرز جو ہے ان کو بھی ایک قسم کا آپ انجینئرز بول سکتے ہو، کیونکہ سائنٹسٹ نے کیا کیا تھا کہ اس کے پراپر لینگویج نکالتے ہیں. ابھی وہ پروگرامرز کیا ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو کمپیوٹر کو سمجھاتے ہیں، کمپیوٹر کو ٹرین کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ انجینئر کا یہ کام ہوتا ہے.
یا اگر میں آپ کو ایک اور دوسری مثال دے دوں تو مثال کے طور پر ایک آپ کے گھر کا دروازہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ جو ہی میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں یہ آٹومیٹکلی کھل جائے. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. سائنٹسٹ کیا کرتا ہے، اس طرح پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے وہ اس کے لیے سولوشن جو ہے وہ مختلف انالیسس کرتا ہے اور ایکسپیریمنٹس کرتا ہے. اس نے سولوشن مثال کے طور پر نکال دیا کہ اس کے لیے ایک سینسر کی ضرورت ہے جو کہ اس پر اوپر لگا ہوا ہو، یا اس طرح کوئی ڈیوائس کی ضرورت ہے جو کہ اس پر لگا ہوا ہو اور مجھے ڈیٹیکٹ کرے اور جو ہے وہ خود ہی کھلتا جائے اور پھر بند ہوتا جائے جب میں نکلوں. تو ابھی کیا کر دیا سائنٹسٹ نے جو ہے اس کا ایک پراپر سولوشن بتا دیا. ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، پھر کس کا کام ہے، انجینئر کا کام ہے. انجینئر کیا کرے گا کہ اس کے لیے وہ مختلف سینسرز لائے گا اور مختلف ڈیوائسز لائے گا اور وہ وہاں پر امپلیمنٹ کرے گا، اس کے لیے کوڈنگ کرے، پروگرامنگ کرے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا وہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا. تو یہی بیسکلی سائنس اور انجینئرنگ میں بیسک ڈفرینس ہے کہ سائنٹسٹ پرابلم کا سولوشن نکالتا ہے اور انجینئر پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو جو ہے کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے انشاءاللہ اپنا بہت ساتھ رکھیے گا. اللہ حافظ.